غفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، یہ ایک معجزہ تھا کہ عصا کا سانپ بننا۔ اس سے مانوس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے پیارے کلیم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید، یعنی روشن ہو کر نکلے گا، من غیر سوء، اور یہ جو ہاتھ کی سفیدی ہے یہ بیماری والی سفیدی نہیں ہوگی، یعنی برس وغیرہ والی سفیدی نہیں ہوگی، بلکہ بغیر بیماری کے یہ سفیدی اور روشنی ہوگی، نور والی روشنی ہوگی۔ فی 9 آیات، یہ ایک ایسی نشانی ہوگی، یعنی معجزہ ہوگا ان 9 نشانیوں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، جو دے کر بھیجا گیا آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پس جب ان کے پاس آئیں ہماری نشانیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور نشانیاں بھی ایسی تھیں جو بصیرت افروز تھیں، آنکھیں کھول دینے والی تھیں، یعنی حق کو واضح کر دینے والی۔ قالو، تو ان فرعونیوں نے بجائے ماننے کے کیا کہنے لگے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، اور ان معجزات کا انکار کیا انہوں نے۔ واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے دل یقین کر رہے تھے، دلوں میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، صرف ضد کی بنا پر سحر مبین کہہ رہے تھے، کھلا جادو کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کا دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ہاں جی، فاستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، یہ جو انہوں نے کہا سحر مبین، یہ ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، علو بلندی، تکبر کرتے ہوئے۔ فانظر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی کے گستاخ ہوتے ہیں وہ فسادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گستاخ تھے نا، سحر مبین کہنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ فسادی فرمایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آج بھی یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کا نام دہشت گرد دنیا میں مشہور ہو چکا ہے۔ کیوں جی؟ دہشت گرد پوری دنیا میں ان کا نام دہشت گرد مشہور ہو چکا ہے۔ اور دہشت گرد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فسادی نہیں، فسادی، دہشت گرد، رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخ، ہر نبی کے گستاخ وہ فسادی اور دہشت گرد ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق ہم نے دیا داود اور سلیمان کو علم۔ یہ حضرت داود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے 19 بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نبی ہوئے، یعنی اللہ کے نبی داود علیہ السلام کے وارث، باقی اور کوئی بھی وارث نہیں ہوا، صرف سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے، جبکہ بیٹے کل 19 تھے۔ اور علامہ ساوی نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ ہے، 1700 سال کا فاصلہ، یعنی سلیمان علیہ السلام 1700 سال پہلے اور رسول اللہ علیہ السلام 1700 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔
اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن کو نبوت عطا فرماتا ہے ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داود اور سلیمان کو کیا دیا؟ علم دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تعریف کیسے کر رہا ہے کہ میں نے ان کو علم دیا۔ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی کسی نبی کا ذکر ہوگا تو یہی ہوگا کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا۔ جی، اور علم بھی کیسا عطا فرمایا آگے آ رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا، اور ان دونوں نے یعنی داود علیہ السلام نے بھی اور سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا، شکر اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المومنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں پر، یعنی عام مومن بندوں پر اللہ کے نبی کو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اور اس پر یہ دونوں حضرات شکر ادا فرما رہے۔ وَوَارِثَ سلیمان و داوودہ، اور سلیمان وارث ہوئے داود علیہ السلام کے۔ یہاں وراثت سے مراد علمی وراثت ہے اور نبوت وراثت ہے۔ یہ جو دنیا کا ترکہ ہے یہ اللہ کے نبیوں کا تقسیم نہیں ہوتا اور کوئی بھی ان کا وارث نہیں ہوتا۔ اگر اس سے مراد دنیا کا ترکہ ہوتا، شیعہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ وَوَارِثَ سلیمان و داوودہ، کہ سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث ہوئے، تو معلوم ہوا نبی کا وارث ہوتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر یہ دنیا کا مال و دولت اور وہ ترکہ مراد ہوتا تو پھر اکیلے سلیمان علیہ السلام وارث نہ ہوتے بلکہ 19 سارے کے سارے بیٹے وارث ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ایک اکیلا وارث ہوا ہے تو یہ علم اور نبوت کا وارث ہے۔ اللہ کے نبیوں کا ترکہ وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ وقال یا ایھا الناس، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا، اے لوگو علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی کا بھی علم دیا گیا ہے۔ کیا جی؟ یہ سلیمان علیہ السلام تحدیث نعمت کے طور پر فرما رہے ہیں کہ علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا بھی علم دیا گیا ہے۔ علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ اے فہمنا اللہ اصوات الطیر، کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی آوازوں کی سمجھ بھی ہمیں دی ہے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہاں یہ تو لمبی عبارت ہوگی، پھر ساوی آپ لے لیں گے تو آپ کو یہ ساری عبارتیں اس میں سے مل جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی آوازیں ہمیں سمجھا دیں۔ ولا مفہوم للطیر، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پرندوں کی بولی دی اور کسی چیز کا علم نہیں دیا، بل کان الزرع والنبات یکلمہ، بلکہ زمین کے پودے اور کھیتیاں بھی اللہ کے نبی سے کلام کرتی تھی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا علم۔ وَيَفْهَمُ كَلَامَهُ، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کھیتیوں کی اور پودوں کی بولیاں بھی آپ جانتے تھے۔ واردہ یہ فرماتے ہیں علامہ ساوی کہ ان سلیمان کان جالسا، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے کہ ایک پرندہ آپ کے پاس سے گزرا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، فقال لجلسائہ اتدرون ما یقول ھذا الطائر، پتہ ہے یہ پرندہ کیا کہتا جا رہا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، انہ قال لی السلام علیک ایھا الملک المسلط والنبی لبنی اسرائیل، یعنی سلام کہہ رہا ہے کہ اے وہ بادشاہ جو مسلط کیے گئے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں پر بھی حکومت دی گئی تھی نا، جنوں پر بھی حکومت دی گئی تھی، اور والنبی لبنی اسرائیل اعطاک اللہ الکرامۃ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، واظہرک علی عدوک،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں پر آپ کو غلبہ دیا. انی منطلق الی افراخی، وہ پرندہ کہتا جا رہا ہے میں اپنے بچوں کی طرف جا رہا ہوں. ثم امر بک ثانیہ، پھر دوبارہ آپ کی طرف حاضر ہوں گا. تو وَإِنَّهُ سَيَرْجِعُ إِلَيْنَا الثَّانِيَةَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کہہ رہا ہے کہ میں عن قریب واپس آ رہا ہوں بچوں کے پاس سے ہو کر، تو عن قریب وہ آئے گا ہماری طرف. ثم رجع، پھر وہ پرندہ آ گیا. فقال لهم تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ساتھیوں کو فرمایا کہ یقول السلام علیک ایھا الملک المسلط، کہ یہ پرندہ اب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اے السلام ہو آپ پر اے بادشاہ جو مسلط ہے. ان شئت ان تأذن لی کہ ما اکتسب علی افراخی حتی یثبوا، آپ اگر مجھے اجازت دیں میں اپنے چوزوں کو کھلاؤں پلاؤں اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں. ثم آتی کا، پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا. تو ففعل بی ما شئت، پھر آپ جو میرے ساتھ کرنا چاہیں وہ کریں گے. فاخبرہم سلیمان بما قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ اس پرندے نے کہا تھا آپ نے جلساء کو اس کی خبر دی. وآذن لہ، اور اس پرندے کو اجازت دی. فانطلق، اور وہ پرندہ چلا گیا. یہ ہے علم سلیمان علیہ السلام کا. اور ہمارے حضور کو سارے نبیوں سے زیادہ علم عطا فرمایا گیا. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا آیا اور وہ اپنی اونٹوں والی بولی بول رہا تھا. پیچھے ایک نوجوان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو مالک ہے اس اونٹ کا؟ جی ہاں میں مالک ہوں. فرمایا یہ تو تیری شکایت کر رہا ہے کہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھے تھوڑا ڈالتا ہے، مجھ پر زیادتی اور ظلم کرتا ہے. اس نے کہا جی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. تو اس اونٹ کی بولی حضور نے سمجھ لی یا نہیں سمجھ لی؟ اسی طرح صحابہ کرام ایک سفر میں ہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا، حضور قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے. جب آپ واپس آئے تو ایک چڑیا وہ اپنے پر پھیلا کر حضور کے سامنے حاضر ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے چوزے پکڑ کر کس نے اس کو پریشان کیا ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک صحابی وہ ایسے کپڑے میں انہوں نے وہ چوزے بند کیے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے جی مجھے پیارے لگے میں نے پکڑ لیے. فرمایا اس کے چوزے اس کو دے دے. گویا کہ وہ چڑیا بھی جانتی تھی کہ مشکل کشا حاجت روا رسول اللہ علیہ السلام ہے، اور حضور نے بھی اس کی بولی سمجھ لی. آج نجدی حضور کے علم کو تولتے ہیں. یہ ترازو اپنے گھر رکھو، تمہارے ترازو اللہ کے نبیوں کے علم کو نہیں تول سکتے. جی تو ووارث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر شے دی گئی، یعنی جس کی کسی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے سامان کی وہ ہر چیز ہمیں دی گئی. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے آپ کے لشکر جنوں سے، والانس انسانوں سے، والطیر اور پرندوں سے. یعنی آپ جب چلتے تھے تو آپ کے ساتھ جن بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے. فہم یوزعون، بس وہ جمع کیے جائیں گے. اگلوں کو نہ روکا جاتا تاکہ پچھلے ان کے ساتھ ملیں، اور جو لشکر ہے وہ متفرق نہ ہو جائے بلکہ مجتمع ہو کر چلے. فہم یوزعون کا یہ مطلب ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتیٰ کہ جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سفر جو علامہ ساوی نے ذکر کیا ہے وہ آپ بھی سنیں اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ چلے
یمن کی طرف جا رہے تھے، یمن کی طرف جا رہے تھے، یعنی شام سے یمن کی طرف. فاصالہ کا علی مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا گزر ہوا مدینہ طیبہ کی جگہ سے. اس وقت تک ابھی مدینہ طیبہ شہر آباد نہ ہوگا، یا شہر آباد بھی تھا تو وہ مدینۃ الرسول کے نام سے مشہور نہیں تھا. جب وہاں سے آپ گزرے، فلما واصل الیہا، جب سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے، قال سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ھذہ دار ہجرت نبی یکون آخر الزمان، یہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار ہجرت ہوگا. یہ اسی آیت کے تحت علامہ صاحبی نے لکھا. طوبی لمن آمنا، فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان پر ایمان لائے گا. لمن آمن بھی، وطوبی لمن اتبعہ، اور خوشی ہے اس کے لیے جس نے اس پیارے آقا کی پیروی کی. اچھا، یہاں سے پھر چلتے چلتے مکہ میں پہنچے. ولما واصل مکہ تھا رآ حول البیت اصناما، آپ نے کعبہ کے ارد گرد دیکھا تو بت ہیں، تو بدو ان کی عبادت کی جا رہی ہے. فجاوزہ سلیمان، تو سلیمان علیہ السلام آگے گزر گئے. سمجھ آ گئی نا؟ کیوں کہ آپ کو ان بتوں کے توڑنے کا حکم نہیں تھا، اور اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. تو آپ چونکہ وہاں بت تھے، فجاوزہ، آپ آگے گزر گئے. فلما جاوزہ، جب سلیمان علیہ السلام آگے گزرے تو بکل بیت اللہ رونے لگا، بیت اللہ رونے لگا. فأوحى اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف وحی فرمائی کہ ما یبکی کا، اے بیت اللہ کیوں رو رہا ہے؟ تو بیت اللہ کہنے لگا، یا رب، اے میرے رب، اب کانی، مجھے یہ بات رلا رہی ہے کہ یہ تیرے نبیوں میں سے ایک نبی یہ میرے پاس سے گزرا، ان کے پاس ان کے مددگاروں کی ایک قوم بھی تھی، یہ میرے پاس سے گزر گئے اور میرے پاس انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، میرے پاس انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور والاصنام تو بدحولی، اور میرے ارد گرد یہ جو بت ہیں یہ پوجے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی عبادت نہیں ہوئی میرے پاس، اور بت میرے ارد گرد پوجے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فأوحى اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف وحی کی، اے بیت اللہ لا تبکے، رو نہیں، فإنی سوف أملأک وجوہا سجدا، میں ان قریب سجدہ کرنے والے چہروں سے تجھے بھر دوں گا. وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلام آئیں گے. وَأُنزِلُ فِيكَ قُرْآنًا جَدِيدًا، اور تیرے اندر میں جدید قرآن نازل فرماؤں گا. وَأَبْعَثُ مِنْكَ نَبِيًّا فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور نبی آخر الزمان وہ مبعوث فرماؤں گا. احب انبیائی الیہ، جو سارے نبیوں میں میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوں گے. وَأَجْعَلُ فِيكَ عُمَّارًا مِّنْ خَلْقِي يَعْبُدُونَنِي، اور میں ایسے تیرے آباد کرنے والے لوگ بناؤں گا اپنی مخلوق میں جو میری عبادت کریں گے، اور جو میں ان پر فرض کروں گا وہ اس کو ادا کریں گے، اور وہ تیرے ساتھ بڑی محبت کریں گے جیسے اونٹنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. آج مسلمانوں کو کتنا ذوق ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا دیدار کریں، طواف کریں، زیارت کریں. والحمامۃ الی بیضہا، فرمایا وہ لوگ تیرے ساتھ ایسے محبت کریں گے جیسے کبوتری اپنے انڈے سے محبت کرتی ہے. وَأُطَہِّرُکَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَعَبَدَةِ الشَّیطَانِ، اور تجھے ان بتوں اور شیطان کی عبادت کرنے والوں سے تجھے پاک کر دوں گا. ثم مضى سلیمان حتی مر بواد النمل،
یہ آپ چلتے چلتے وادی نمل پر آئے. یہ جو ہے نا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، تو اس نمل کی وادی میں چیونٹیاں تھیں. قالت، یہ وادی طائف اور شام کے درمیان تھی. وادی نمل طائف اور شام کے درمیان ہے. قالت نملتن، ایک چیونٹی نے کہا، اور چیونٹی نے 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو محسوس کر لیا تھا. قالت نملتن یا ایھا النمل ادخلوا، ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں تمہیں روند نہ دے سلیمان اور اس کے لشکر. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو. اچھا آگے چلتے ہیں. علامہ ساوی نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ یہ جو چیونٹی ہے نا، یہ چیونٹی ان 10 جانوروں میں شامل ہے جو جنت میں جائیں گے. جو جنت میں جانور جائیں گے 10 جانور، ان میں سے ایک یہ چیونٹی بھی ہوگی. وہ 10 جانور کون ہیں وہ لکھ لیں آپ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پہ لے جانے والا براق یہ سب سے پہلا ہے، وہ جانور جو جنت میں جائے گا. بلقیس کا ہدہد، وہ ہدہد جس نے خط بلقیس کو پہنچایا تھا، یہ بھی جنت میں جائے گا. یہ سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی، یہ تیسری ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے جو بچھڑا ذبح کیا تھا جس کا گوشت وہ فرشتے جب مہمان بن کر آئے تھے، وہ بھی واقعہ آ جائے گا کہیں. فرشتے مہمان بن کر آئے تھے، ان کی طرف بچھڑے کا گوشت لائے تھے، تو پھر وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آگے وہ فرشتے گئے، تو وہ بچھڑا وہ بھی جنت میں جائے گا. اور 5واں وہ جانور ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کیا گیا تھا، دمبا، مینڈا، وہ بھی جنت میں جائے گا. اور بنی اسرائیل کی وہ گائے جو ذبح کی گئی تھی کہ اس کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ مقتول کے ساتھ تو وہ زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے، یہ بنی اسرائیل کی گائے. اور اصحاب کہف کا کتا، یہ 7واں ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ حمار، گدھا. اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے پیٹ میں آپ رہے تھے. جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام چند دن رہے وہ جنت میں جائے گی. اور جس والدہ کے بطن اقدس میں رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما رہے، نجدی کیا بکواس کرتے ہیں، یہ ان کی بدبختی اور بدقسمتی ہے. یہ جو جانور ہے نا یہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان جانوروں کو زندہ کیا جائے گا اور ان میں جس طاقتور جانور نے کمزور کو مارا تھا بدلہ دیا جائے گا، لیکن پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا. بلکہ جنات بھی جو ہیں ان کو بھی، جو نیک جنات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور جنت میں صرف انسان مومن ہوں گے، یا یہ جانور ہوں گے 10 جانور. جنات بھی جنت میں نہیں ہوں گے، ان کے ہاں نہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. البتہ جو کافر جن ہوں گے وہ دوزخ میں جلیں گے. جی. تو جب اس چیونٹی نے یہ بات کی نا، تو علامہ ساوی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو
حاضر کیا اور فرمایا اے چیونٹی آخفت من ظلمی، کیا تجھے اس بات کا خوف ہوا کہ میں ظلم کروں گا؟ اما علمت انی نبی عدل، کیا تو جانتی نہیں کہ میں عدل کرنے والا نبی ہوں؟ فلما قلت لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، تو نے یہ کیوں کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں روند نہ دیں؟ کیا تو ہمارے ظلم سے ڈرتی تھی؟ تو چیونٹی بولی فقالت النملۃ کہ یا حضرت اما سمعت قولی وہم لا یشعرون، آپ نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کہا تھا لا یشعرون؟ تو میں نے ظلم کو تو آپ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ چیونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک اللہ کا نبی ظلم نہیں، ہاں اللہ کا نبی ظلم نہیں کرتا، اللہ کے نبی کے ساتھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ جی فتبسم ضاحکا من قولها، آپ مسکرائے ہنستے ہوئے اس چیونٹی کی قول سے۔ پہلے ہوتا ہے تبسم جس میں صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں، پھر اس سے اوپر دہک ہوتا ہے، قہقہ سے کم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ابتداءً تو تبسم فرمایا، پھر ذرا دہک ہوا من قولہا، اس چیونٹی کی بات سے، جب کہ وہ چیونٹی 3 میل کے فاصلہ پر تھی۔ چیونٹی 3 میل کے فاصلہ پر ہے اور سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا رہے ہیں، اور نجدی اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امتی ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حضور تو دور سے نہیں سن سکتے۔ اگر سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز 3 میل سے سنتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پوری دنیا میں جہاں سلام عرض کریں حضور وہاں سنتے ہیں۔ کیا لشکر کتنا بڑا تھا؟ وہ لشکر کے بارے میں یہاں لکھا ہے، ہاں وہ لکھا تو ہے یہاں۔ مذکور تو تھا یہاں، یہ دیکھیے یہ لشکر ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ جی کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا، یہ کانا عسکر سلیمان علیہ السلام 100 فرسخن فی 100 فرسخن، فرسخ 3 میل کو کہتے ہیں، تو 300 میل، 300 مربع میل، 300 میل، 300 مربع میل، 100 فرسخن فی 100 فرسخن، 25 منہا للانس، ان میں جو 25 فرسخ تھے، یعنی 25 فرسخ 75 میل ہو گیا نا، 75 میل یہ انسانوں کے لیے، 25 للجن، اور 75 میل جن، اور 75 للوحش، یہ وحشی جانور، جنگلی جانور، اور 75 فرسخ للطیر، پرندوں کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اتنا بڑا لشکر تھا۔ ہاں جی، کہ 75 فرسخ، یہ کل 100 فرسخ تھا نا، 100 فرسخ مربع، تو 25 فرسخ انسانوں کے لیے، 25 فرسخ جنوں کے لیے، 25 فرسخ وحشی جانوروں کے لیے، اور 25 فرسخ پرندوں کے لیے۔ یہ لشکر
ایک یہ اور قول بھی ذکر کیا گیا ہے، وقیلا ناسجت لہ الجن بساطا من ذہب وحریر، کہ جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سونے اور ریشم کا. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس. جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے